السلام علیکم۔ آج کی کہانی غریب لڑکا اور ایک معزز گھر کی بیٹی۔ غریب لڑکا قاسم ایک چھوٹے گاؤں کے کچے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد مزدوری تھے، روز کڑی محنت کرتے تھے۔ ماں بیمار رہتی، دوائیوں کا خرچہ قاسم ہی اٹھاتا تھا۔ قاسم خود بھی دن بھر محنت مزدوری میں مصروف رہتا۔ غریب کے باوجود غربت کے باوجود اس کے دل میں شکر گزاری ہمیشہ قائم رہتی۔ وہ کبھی کسی سے زیادہ کی خواہش کر کے خاموش وہ کبھی کسی سے زیادہ کی خواہش کر کے پریشان نہ ہوتا۔ قاسم کی سب سے بڑی خوبی اس کا کردار تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی سچائی کے بہت قائل تھے۔ وہ ہر ایک کے کام آتا اور دل میں سے مدد کرتا۔ ایسے لوگوں کو خود اللہ تعالیٰ عزت دیا کرتا ہے ہمیشہ۔ ایک دن قاسم کام سے واپس آیا، تھکا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا آج بہت تھکا ہوا لگتا ہے۔ قاسم نے ہنس کر کہا، امی مزدوری زیادہ تھی آج۔ ماں نے افسوس سے کہا، بیٹا کب بدلے گا نصیب؟ قاسم نے مسکرا کر کہا، امی صبر سے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک امیر معزز گھرانہ مشہور تھا۔ اس گھر کے مالک حاجی فضل بہت نیک آدمی تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے، ان کے فیصلوں کو مانتے۔ حاجی فضل کی ایک بیٹی مریم بھی بہت مشہور تھی۔ وہ خوبصورت، نیک اور باپردہ زندگی گزارنے والی لڑکی تھی۔ اس کے اخلاق نرم نرجے کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ قاسم مریم کو دور سے دیکھتا تو دل میں احترام بڑھ جاتا۔ اس کے دل میں کبھی لالچ نہ تھی۔ مریم کے لیے وہ جانتا تھا کہ دونوں مختلف دنیا کے لوگ ہیں، مگر انسان کے دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا کبھی۔ قاسم بس دعا کرتا کہ اللہ اسے اچھا راستہ دکھا دے۔ ایک رات ماں نے قاسم سے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب میں زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ قاسم نے کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں خدا را۔ ماں نے آنکھیں نم کر کے کہا، ایک درخواست مان لو۔ قاسم نے کہا، امی آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ ماں نے آہستہ کہا، بیٹا میں تمہیں رشتہ کرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ قاسم اس بات پر خاموش ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر کچا، آمدنی کم، ماں بیمار، زندگی آزمائش تھی۔ قاسم نے کہا، امی میں غریب ہوں، کون رشتہ دے گا؟ ماں نے کہا، بیٹا عزت، کردار دولت سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ماں نے واضح طور پر کہا کہ انہیں مریم پسند ہے۔ قاسم کی پیروں تلے زمین نکل گئی یہ سنتے ہی۔ اس نے کہا، امی وہ بہت اونچے خاندان کی لڑکی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا کوشش کرنا انسان کا فرض ہوتا ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں۔ انسان ہمت نہیں ہارتا۔ قاسم ساری رات سوچتا رہا، امی کی بات ٹھیک ہے۔ شرم بھی آتی اور خوف بھی دل میں بیٹھ گیا تھا، مگر ماں کی خواہش دل میں ہمت پیدا کر رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا حاجی فضل کے پاس جائے۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ کا نام لے کر نکلا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ قاسم سیدھا حاجی فضل کے دروازے پہنچا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو ملازم نے حیرت سے دیکھا۔ قاسم نے ادب سے کہا، میں حاجی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب آئے تو قاسم ادب سے کھڑا ہو گیا فوراً۔ حاجی نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ قاسم نے ہمت کر کے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اندر بٹھا دیا گیا، مگر دل بجلی کی طرح کانپ رہا تھا۔ حاجی نے کہا، بیٹا کھل کے بات کر، میں سن رہا ہوں۔ قاسم نے کانپتی آواز میں کہا، حاجی صاحب رشتہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ملازم بھی حیران ہوا اور فضل ساکت ہو گئے۔ حاجی نے سنجیدگی سے پوچھا، کس کا رشتہ چاہتے ہو؟ قاسم نے نظر جھکا کر کہا، آپ کی بیٹی مریم کا رشتہ۔ کچھ لمحے پورے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاجی نے گہری نظر سے قاسم کو اوپر تک دیکھا، پھر پوچھا کہ تمہیں اپنی حیثیت اور اس کا فرق معلوم ہے؟ قاسم نے کہا، جی حاجی صاحب میں سب جانتا ہوں۔ میں غریب ہوں، مگر کردار اور نیت کبھی کمزور نہیں۔ اگر آپ انکار کریں تو میں شکر گزار رہوں گا۔ میں صرف اپنی ماں کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی فضل نے کرسی سے ٹیک لگا کر لمبی انہوں نے کہا، لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں بیٹا قاسم، مگر میں انسانیت کو دیکھتا ہوں۔ دولت سے زیادہ میری بیٹی نے بھی یہی سکھایا ہے کہ اصل دولت اخلاق ہے۔ حاجی نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا، قاسم کی تحقیق کرو۔ بیٹا ایک دن گاؤں بھر میں لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا۔ ایک نے قاسم کی کتاب کو سچائی بیان کی کھل کر۔ لوگوں نے کہا، اس لڑکے کا دل بہت صاف اور روشن ہے، وہ نیک ہے، محنتی ہے اور اصولوں والا ہے، با اخلاق نوجوان۔
شام کو تحریک مقرر کی تھی اور سب مثبت باتیں تھیں۔ حاجی فضل نے ایک دن قاسم اور اس کی ماں کو بلایا۔ ماں بیماری کے باعث سہارا لے کے گھر سے نکلی تھی۔ جب وہ پہنچی تو حاجی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو قاسم۔ حیران رہ گیا، یہ الفاظ اس کے لیے ہے؟ حاجی نے کہا، میں نے رشتہ منظور کر لیا۔ تمہاری سچائی، ماں کا ادب، کردار، ایمان جیت لیا۔ میری بیٹی نے بھی کہا اسے اخلاق والا شوہر چاہیے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ فوراً قاسم نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل سے بھر آیا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے مگر خوشی سے جھوم رہے تھے۔ یہ مثال بن گئی کہ عزت دولت سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ قاسم مریم کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا اللہ کیسے غریب کا نصیب بدلتا ہے۔ قاسم نے بعد میں کاروبار شروع کیا، اللہ نے برکت دی، وہ گاؤں کے نوجوانوں کی مدد کرنے لگا دل سے۔ مریم اور قاسم دونوں نے اپنی زندگی شکر گزاری سے گزاری۔ آخر میں یہ حقیقت سب نے مان لی تھی کھل کر، انسان کا مقام اس کی دولت نہیں، کردار بڑھ سے بڑھتا ہے۔ جو دل میں ایمان رکھے اور اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔